السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے ہم سب خیریت سے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی طرف، جس کا عنوان ہے جواہر سے بہتر جواہر۔ جواہر سے مراد ہیرے موتی وغیرہ، اور جواہر سے مراد فصل یا کھانے کا دانہ وغیرہ۔ جواہر سے بہتر جواہر، جواہر سے مراد ہیرے موتی اور جواہرات، اور جواہر سے مراد فصل یا دانہ جسے ہم کھاتے ہیں۔ تو ہمارا سبق ہے جواہر سے بہتر جواہر۔ تو جواہر سے جواہر کس طرح بہتر ہیں، یہ ہم اس کہانی میں پڑھیں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جواہر کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس سبق میں ہم ایک دولت مند تاجر کے حالات سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہمیں معلوم ہوگا کہ جواہر کی اہمیت جو ہے وہ جواہر سے کس قدر زیادہ ہے۔ تو زندگی میں غذائیں کس قدر ضروری ہیں۔ بہت عرصے پہلے سفر اونٹوں اور گھوڑوں پر کیا جاتا تھا۔ تو اس دور میں ایک تغلق بیگ نامی ایک امیر کبیر تاجر تھا، جو مختلف ملکوں کی سیر کرتا تھا تجارت کی غرض سے۔ وہ مختلف ممالک میں سفر کرتا تھا، جہاں وہ مختلف سامان خریدتا تھا اور جا کے دوسرے ممالک میں وہ جو ہے اس مال کو فروخت کرتا تھا۔ یہ اس نے کافی زیادہ دولت جو ہے وہ اپنے پاس جمع کر لی تھی، جو اس کے پاس سچے موتیوں اور جواہرات کی شکل میں چمڑے کی 4 تھیلیوں میں موجود تھی۔ وہ جہاں بھی جاتا سفر کے دوران وہ 4 تھیلیاں اپنے ساتھ جو ہے ہر وقت اس کے وہ 4 تھیلیاں اس کے ہمراہ ہوتی تھی۔ تغلق بیگ کا صحرا میں جانا، تغلق بیگ کے ساتھ اور بھی بہت زیادہ قافلے تھے، لیکن وہ تنہا جو ہے اپنا قافلہ لے کر روانہ ہو گیا۔ تو صحرا میں پیش آنے والے حالات، تو صحرا میں اس کے ساتھ بہت زیادہ واقعات پیش آئے، جس میں موسم بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا، شدید طوفان آ گیا، بہت زیادہ تیز ہوا تھی، ریت کا اڑنا، اور پھر گھوڑے کی اور تغلق کی آنکھوں میں ریت کا پڑنا، اور گھوڑے کا بدک جانا، یعنی گھوڑے کا بے قابو ہو جانا، اور تغلق اور اس کا گھوڑا جو ہے وہ صحرا میں تنہا رہ گئے۔ ان نکات کی مدد سے آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ کس طرح تغلق بیگ سفر تجارت کی غرض سے گیا اور صحرا میں اپنے گھوڑے کے ساتھ تنہا۔ تو خوراک اور پانی کی تلاش میں آخرکار وہ جھاڑیوں کی نمدار جڑیں تلاش کرتا، اور وہی منہ میں رکھ کر گلا تر کیا اس نے اپنا۔ تبھی اس کی نظر جو ہے وہ تھیلیوں میں جواہرات پر پڑی، اور وہ یہ سوچنے لگا کہ کاش ان جواہرات کی تھیلیوں کی بجائے آج میرے پاس اناج ہوتا، تو یوں بھوک اور پیاس سے میں نڈال یا بے حال نہ ہوتا۔ غنودگی کا عالم، تو کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر غنودگی جو ہے وہ طاری ہو گئی۔ تو وہ خواب کی حالت میں اس نے دیکھا کہ ایک باغ میں وہ کھڑا ہے، جہاں پہ چاروں طرف پھل ہیں، درخت ہیں، لیکن وہ جو ہے نا وہ پھلوں کو توڑنا چاہتا تھا، لیکن وہ جو پھول اور پھل تھے اس سے دور ہوتے جا رہے تھے، اور پھر وہ پھلوں کی بجائے جو ہے وہ اسے موتی اور جواہرات جو ہے نا وہ نظر آ رہے تھے۔ تو وہ یہ سب دیکھ کے کراہنے لگا، اور پھر کراہتے جو ہے اس کی آنکھ کھل گئی۔ تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ اس کا جو گھوڑا ہے وہ بھی جو ہے نا وہ پانی کی تلاش میں کہیں جو ہے نا اس سے بہت دور جا چکا تھا۔ تو اب جو ہے وہ صحرا میں جو ہے وہ تنہا رہ گیا تھا، یعنی بے یار و مددگار پڑا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر جو اس کے پاس جو اس کی تھیلیوں کا بوجھ تھا، یعنی جو اس کے پاس تھیلیاں تھیں، ایک ایک کر کے وہ جو ہے وہ سفر کرتا گیا، اور پھر کمزوری اس قدر ہونے لگی کہ اس نے اپنی 4 تھیلیوں میں سے جو ہے ایک تھیلی جو ہے وہ پھینک دی، اور اسی طرح وہ آگے بڑھتے دوپہر تک 4 تھیلیوں سے اپنی چاروں تھیلیاں جہاں اس کے پاس، ان سے جو ہے وہ اپنی جان چھڑا چکا تھا۔ تو وہ تھیلیاں پھینکتے ہوئے اسے ذرا بھی دکھ نہ ہوا، کیونکہ وہ بھوک اور پیاس سے اس قدر نڈال ہو چکا تھا، یعنی اس کے جسم میں اتنی کمزوری ہو گئی تھی کہ وہ جو تھیلیاں تھیں اس کو پھینکتے ہوئے اسے ذرا بھی جو ہے وہ دکھ نہیں ہوا۔
پھر وہ ایک جھاڑی کے پاس گیا اور وہاں پہ گر پڑا، اور پھر اس نے گر گرا کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی مانگنے لگا کہ اس مصیبت سے کس طرح اس کو چھٹکارا مل جائے۔ وہ بڑی دیر تک اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا تاکہ جو ہے وہ میری جان بچ جائے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے میں اس کے دل کا جو وہ غبار ہے وہ جو ہے ہلکا ہو گیا، تو اس نے اٹھ کر پانی اور خوراک کے راستہ جو ہے نا وہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تو ٹوٹے ہوئے جو دل ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا جو ہے وہ جلدی قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح وہ صحرا میں دوبارہ گیا، صحرا میں چلنے لگا، تو جو اس کی تھیلیاں تھیں وہی اس کو دوبارہ ملی، لیکن اب اس میں جو ہے وہ جواہرات کی بجائے اناج تھے۔ تو وہ دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے لگا تاکہ اس کی بھوک اور پیاس مٹ گئی۔ تو وہ دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے لگا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے لگا، اور اس کے منہ سے بے ساختہ وہ الفاظ نکلے کہ جواہر کے دانوں سے جو ہے وہ جوار کے دانے بہت بہتر ہیں۔ تو امید ہے آپ سب کو اس کہانی کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم لوگ اس کے مشقی سوالات جو ہے نا اس کو دیکھیں گے۔